قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا یہ نام لکھ دو، سارا سال غریبوں میں بانٹتے رہو گے، رزق کم نہیں ہوگا، غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں قربانی کے گوشت پر پڑنے والا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ پورا سال آپ کو غیب سے رزق ملتا جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اور یہ عمل آپ نے صرف قربانی کے گوشت پر ہی کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کے علاوہ کسی اور کس چیز کے گوشت پہ نہیں کرنا۔ گوشت کے ٹکڑے پر اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل قربانی کے گوشت کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیلات سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا کوئی حصہ بھی آپ سے چھوڑنا نہیں چاہیے تاکہ آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ سکے، پھر آپ یہ عمل کر سکیں۔ یہ ایک روحانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جسے 7 دنوں سے منسوب کیا گیا، جو شخص اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مال و مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے اور رزاق بھی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر فراز رزق عطا کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، خاص کر کے وہ عبادت میں مانگی گئی دعا اور عبادت کے بعد مانگی ہوئی دعا، اس دعا کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان پر تو نہ ختم ہونے والی محبت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ بھی مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا اور برکت والا، سکون والا، رزق والا ہی مانگا کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبت نازل ہو چکی ہو، جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، دعا کرنے کو اوپر اپنے لازم کر لو۔ وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب آپ اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ یہ صرف قربانی کے گوشت کے ٹکڑے پر کرنا ہے۔ ایک بڑا سائز کا گوشت کا ٹکڑا لے لیں اور یہ یاد رکھیں کہ گوشت بھی قربانی کا ہی ہونا چاہیے۔ وہ قربانی کے گوشت کا ٹکڑا اپنے سامنے رکھ لیں، اور پھر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ کے قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ بالغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر تو بچے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے سمجھ لیجئے گا۔ سورہ کوثر کو پہلے نمبر پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ آپ نے کون سا کرنا ہے؟ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا شہیدو ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا شہیدو 1 بار ہو گیا، یا شہیدو 2 بار ہو گیا، یا شہیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا شہیدو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اچھی طرح سے گن کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ عمل جیسا بتایا جا رہا ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا ہے اور وہ آخری وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمد یا ربی کا مطلب ہے اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمائے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نواز دے گا۔ الحمد یا ربی کا وظیفہ کتنا پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اب آخر میں وہی درود پاک پڑھنا جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر گوشت کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جس گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل پڑھا ہوگا اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اور آج کا یہ عمل مکمل ہوا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: قربانی کے گوشت کا صاف ستھرا ٹکڑا لیں، اس پر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، 313 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا الحمدللہ ربی پڑھنا ہے، آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ گوشت کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں، اس گوشت کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیں۔ آج کے اس عمل کے فوائد: بے زبان کی دعائیں ملیں گی، نگہبانی آفت سے حفاظت ہوگی، جس بیماری کا تصور کریں گے ختم ہوگی، نسلوں کی بے اولادی کا خاتمہ ہوگا، گوشت کا ٹکڑا جتنا بڑا ہوگا رزق میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، نیک اولیاء جنات سے آپ کے دوست بنیں گے۔ اس عمل کو عید کے صرف 1 بار کر لو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔